بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا مکمل واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ اعلان نبوت کے چھٹے سال حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ایسی ہستیاں دامن اسلام میں آ گئیں جن سے اسلام اور مسلمانوں کے جاہ و جلال اور ان کی عزت و اقبال کا پرچم بہت ہی سربلند ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سے بڑی ولہانہ محبت تھی، اور وہ صرف 2 یا 3 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں زیادہ تھے، اور چونکہ انہوں نے بھی حضرت صوبیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی ان کا دودھ پیا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی طاقتور اور بہادر تھے اور شکار کے بہت ہی شوقین تھے۔ روزانہ صبح سویرے تیر کمان لے کر گھر سے نکل جاتے اور شام کو شکار سے واپس لوٹ کر حرم میں جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما تھے کہ ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا۔ جب اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کے سینہ میں بغض و عناد کا جو لاوا سلک رہا تھا وہ پھٹ گیا اور آپ کو گالیاں دینا شروع کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہبودہ گوئی کا کوئی جواب نہ دیا اور اس کی طرف بالکل ہی توجہ نہ دی، اور اس پر وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اس نے اس سے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر خون سے لہو لہان ہو گیا، مگر آپ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہے اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ دل کا غبار نکال کر ابو جہل اپنے مداحوں کی اس محفل میں جا بیٹھا جو صحن حرم میں اس کے قبیلہ کے لوگوں نے منعقد کی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموشی کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس دن بھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے مطابق شام کو شکار کر کے واپس لوٹ رہے تھے کہ عبداللہ بن جدعان کی ایک کنیز، جس نے ابو جہل کے ظلم و ستم کا دل خراش منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگیں، اے ابو عمارہ، آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیا کہ پہلے گالیاں دیتا رہا، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیے رکھا تو ان کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کو خون سے لہو لہان کر دیا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ غصہ سے آگ بگولا ہو کر ابو جہل کی تلاش میں آگے بڑھے۔ آج ان کی کیفیت ہی نرالی تھی، نہ کسی سے خبر خیریت پوچھ رہے ہیں، نہ کسی محفل میں کھڑے ہو کر کسی کو سلام کر رہے ہیں، بس ابو جہل کی تلاش میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر کار آپ کی نظر ابو جہل پر پڑی جو اپنے قبیلہ کی محفل میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے چاروں طرف لوگ سراپا ادب بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پہلوان، جنگجو اور عرب کے مشہور بہادروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ اس مجمع میں گھس گئے اور جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر آپ نے گرجتے ہوئے کہا،
اے ابو جہل، تیری یہ مجال کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دے، سن میں نے بھی ان کے دین کو قبول کر لیا ہے، اگر تجھ میں ہمت ہے تو اور مجھ کو روک کر دکھا۔ ابو جہل کے قبیلہ کے لوگ اپنے سردار کی یہ رسوائی دیکھ کر جذبات میں آ گئے اور اٹھے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ سے اس کا بدلہ لیں، مگر ابو جہل بڑا مکار تھا اور وہ جانتا تھا کہ حضرت امیر حمزہ جیسے شیر دل انسان کا مقابلہ ان لومڑیوں سے نہیں ہو سکے گا، خواہ مخواہ کئی لوگوں کی جانیں ضائع ہوں گی۔ چنانچہ اس نے اپنے قبیلہ والوں سے کہا کہ ابو امارہ حمزہ کو کچھ نہ کہو، باخدا میری غلطی ہے کہ میں نے اس کے بھتیجے کے ساتھ بد کلامی کی ہے۔ رشتہ داری کے جوش میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے بدلہ بھی لے لیا اور اپنے ایمان لانے کا اعلان بھی کر دیا، مگر جب وہ واپس گھر گئے تو کشمکش میں پڑ گئے۔ یہ بات اپنی شان کے خلاف معلوم ہوئی کہ انہوں نے ایک ایسے دین کو قبول کر لیا ہے جس کے بارے میں انہوں نے پوری طرح سے غور و فکر بھی نہیں کیا۔ ساری رات بڑی مشکل سے گزاری، جب صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے میرے بھتیجے، میں ایک ایسی مشکل میں پڑ گیا ہوں جس سے نکلنے کا راستہ میں نہیں جانتا، اور اسی بات پر میرا قائم رہنا بڑا مشکل ہے، جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہیں کہ یہ ہدایت ہے یا گمراہی، اس لیے مجھے اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے اور اس سلسلہ میں مجھ سے کچھ گفتگو کیجیے۔ دلوں کو کفر شرک کا گناہوں سے پاک کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام کی حقانیت کو بڑے دل نشین انداز میں پیش فرمایا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ نے اس وقت سچے دل سے اسلام قبول فرما لیا اور کہا کہ میں دل کی اتحا گہرائیوں سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے نبی ہیں۔ آپ کے ایمان لانے سے عالم کفر پر ایک رعب طاری ہو گیا اور بے اسرا مسلمانوں کو بڑی طاقت و قوت حاصل ہوئی۔ یہ نبوت کے 6 سال کا واقعہ ہے۔ آپ نے اسلام لانے کی خوشی میں بطور شکر و حمد کچھ اشعار کہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جب اس نے میرے دل کو ہدایت دی اسلام قبول کرنے کی، جو دین حنیف ہے، وہ دین جو اس رب کریم کی طرف سے آیا ہے جو عزت والا ہے اور اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور ان کے ساتھ لطف و احسان فرمانے والا ہے۔